پہلے ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اوپن مارکیٹ ہاتھ میں نہیں آ رہی تھی، کنٹرول نہیں ہو رہا تھا، انٹر بینک اسے چیز کرتا تھا، پھر آئی ایم ایف کی شرط بھی ہمیں پوری کرنی تھی، دیٹ پریشر واز کانسٹنٹلی آن، پھر اوپن مارکیٹ انٹر بینک سے بھی نیچے چلا گیا اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈالر کی قدر میں کمی کا آج 16واں سیشن ہے۔ آج انٹر بینک میں ڈالر کے مقابلے میں پاکستانی کرنسی ₹1.05 بہتری کے ساتھ $288.75 پر بند ہوئی ہے۔ آج اللہ کا شکر، پہلے 5 سے 7 ملین ڈالر ڈیلی انٹر بینک میں سیل کرتے تھے، اب ہم 20 ملین ڈالر کے قریب سیل کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے سپلائی بڑی ہے۔ انٹر بینک کا ریٹ بھی مسلسل گرنا شروع ہو گیا، 308 سے کم ہو گئے، آج 288 پہ ہوا ہے اور لگتا ہے کل 287 اور اس سے بھی آگے چل کے، اور اس کا ٹارگٹ وہی ہے 250 تک یہ جائے گا اور سب لوگوں کو یقین آئے گا، کیونکہ پہلے ڈالر کتنی دفعہ بڑھا ہے کتنی دفعہ گرا ہے تو یہ زگ زیگ کرتا رہتا تھا، یو ٹرن مار جاتا تھا، تو اس دفعہ اس کو یو ٹرن نہیں مارنے دیں گے، انشاءاللہ اس کو نیچے کی طرف ہی رکھیں گے۔ اور جب بھی لوگوں کو یقین ہو جائے گا، اس وقت پبلک بڑی تعداد میں بیچنے آ رہی ہے، خریدنے 5% لوگ آ رہے ہیں جو سفر کر رہے ہیں ہیلتھ ایجوکیشن کے لیے، تو اس لیے ہمارے پاس سپلائی سرپلس ہے، خریدنے والا کوئی نہیں ہے، تو یہی وجہ بنی ہے۔ بیسک وجہ وہی تھا، ڈنڈا یہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، بینکوں نے پورے اسپیکولیشن گروپ بنایا ہوا تھا اور کارٹل بنایا ہوا تھا انہوں نے، اور کوئی بھی حکومت ان پہ ڈر کے مارے ہاتھ نہیں ڈالتی تھے، پھر آتے سارے اعلان کرتے تھے ہم نے ان کے ساتھ سخت سزا دیں گے، لیکن جاتے جاتے وہ سب سزائیں بھول جاتے تھے۔ اب انہوں نے بھی ان کو بلایا اور ان کو بتایا کہ بہت ہو چکا ہے، اب آپ پکا ہاتھ ڈالیں گے، آپ جو ہے پاکستان کی میچز سے ہم نہیں کھیلنے دیں گے۔ تو یہ میسج ایسا سٹرانگ تھا کہ وہ بینکوں نے آپ دیکھو جو کبھی قابو میں نہیں آتے تھے کسی کے، پہلی دفعہ قابو میں آئے، تو اب جو ہے آہستہ آہستہ ڈیلی 1-2 روپیہ گر بھی رہے، تو انشاءاللہ مارکیٹ آپ دیکھیں گے 250 تک جا کے پھر اس کا اگلا لیول 240 ہے۔ ڈنڈا تو چل گیا یقیناً بوستان صاحب، آئی ایم ایف ڈیل کے مطابق بھی ڈالر کا مارکیٹ بیس ریٹ ہوگا، حالانکہ مارکیٹ میں ڈالر تو 20 سے 30% سے زیادہ نہیں ہے، باقی تو سب ڈالر بینکوں کے ذریعے یا تو ٹریڈ ہو رہے ہیں یا تو پھر پیمنٹس ہو رہی ہیں، تو پھر ڈالر کی انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ قدر میں یہ فرق مسلسل کیوں؟ اس کی وجہ بتائیے نا، سپلائی بڑھ گئی ہے، ریمیڈنس بہت بڑھ گئی ہے۔ دیکھیں پہلے ریمیڈنس ہماری 1 ارب کوئی 99 کروڑ تھی، پچھلے مہینے کوئی 2 ارب کے قریب ہوئی، اس مہینے آپ دیکھیں گے انشاءاللہ یہ 2.5 ارب کے قریب چلی جائے گی، تو ریمیڈنس بہت بڑی ہے ہماری، کیونکہ پہلے فرق تھا، لوگ حوالہ مارکیٹ کو یا بلیک مارکیٹ میں جا کے بیچتے تھے، تو اب جب فرق ختم ہو گیا تو پھر لوگ ظاہر پرائرٹی پھر بینک افیشل چینل کو دیتے ہیں، اور ویسے بھی بلیک مارکیٹ والے تو اب غائب ہے اور سمگلنگ بند ہو چکی ہے۔ جو سب سے بڑا پیسہ تو سمگلر اٹھاتے تھے، کیونکہ سمگلنگ کے جتنے بھی آئٹم تھے وہ ڈالر کے بدلے میں آتے تھے، تو اب سمگلنگ بند ہوئی ہے تو ڈالر کی ڈیمانڈ ہی بالکل ختم ہو گئی ہے، حوالے کی بھی ڈیمانڈ ختم ہو گئی ہے، اور آپ نے دیکھا لگاتار کریک ڈاؤن ہو رہے ہیں، لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے اور ہر مافیا کے خلاف ایکشن ہو رہا ہے، تو یہ بہت بڑی مافیا تھی جس کے اوپر کوئی ڈر کے مارے ہاتھ نہیں ڈالتا، تو یہ بھاری پتھر آخر فوج کو ہی اٹھانا پڑا، تو اس کا نتیجہ سپلائی بڑی ہے تو آٹومیٹکلی انٹر بینک میں بھی گر رہا ہے اور مارکیٹ میں بھی گر رہا ہے، ڈیمانڈ نہیں ہے نا۔ اب جو ہے اس وقت امپورٹر بھی ہے، اس کو پتہ چل گیا ڈالر نے 250 کو ہونا ہی ہونا ہے، تو انہوں نے اپنی امپورٹ ایلسیاں اس وقت کوئی، میں نے کل بینک والوں سے پوچھا ہے، کوئی 50% ایلسیاں کم ہو گئی ہیں، لوگ امپورٹ ایلسیاں اب کھول ہی نہیں رہے، اس امید پہ بیٹھے ہیں، اور صحیح ہے ان کی امید، نیچے جا کے ڈالر خریدیں گے، اور ایکسپورٹر جو ہے وہ ابھی تک اپنی پروسیڈ نہیں لایا، اگر وہ لے آتے ہیں تو ڈالر بہت زیادہ گرے گا، وہ اس امید پہ بیٹھے ہیں، کیونکہ جولائی میں آپ دیکھیں ڈالر کا ریٹ 270 تک چلا گیا تھا، اور 270 سے بڑھ کے یو ٹرن لیا بینکوں نے۔ اسحاق ڈار صاحب نے، آپ کو یاد ہے، انہوں نے ٹویٹ بھی کیا کہ ڈالر کا ریٹ 270 ہے، لیکن بینکوں نے ان کی ایک نہیں مانی، 2 دن بعد ہی انہوں نے 280 پھر 85 پھر 90 پھر 300 اور 308 پہ جا کے رکے، تو یہ بینک کسی میں نے جو پہلے بتا چکا ہوں، بار بار میں ایک بار کو دہرانے نہیں چاہتا، لیکن حقیقت ایسا ہی ہے۔ مگر بوستان صاحب، جدھر ڈالر کی قدر میں اضافے کی بہت بڑی ایک وجہ سمگلنگ بھی ہے، اس سمگلنگ میں تو 5000 کا نوٹ بھی بڑا ایک اہم فیکٹر ہے، اگر 5000 کا نوٹ ختم کر دیا جائے تو سمگلنگ میں کمی دیکھ رہے ہیں آپ؟ یہ بہت بڑا فیکٹر ہے، 5000 کا نوٹ جو ہے، یہ میں تو تجویز بھی دی ہے کہ اس کو کینسل کریں یا اس کو 2-3 سال کا ٹائم دے دیں، یکدم نہیں کریں کہ لوگوں کو نقصان نہ ہو جائے۔ تو اس وقت جیسے بزنس کونسل نے آپ کے سامنے 2 ہفتے پہلے ایک ڈیٹا شیئر کیا تھا، اس وقت جو نوٹ چھاپے گئے ہیں 9000 نوٹ جو ہے بینک سے باہر ہے، تو یہ 9000 ارب روپے جو ہے وہ انہی مافیا کے پاس ہے، اور اس کو بینکنگ سیکٹر میں اگر یہ آ جاتا ہے تو پاکستان کی قسمت بدل جائے گی۔ اس وقت دیکھیں 22% بہت زیادہ انٹرسٹ ہے، 1 کروڑ پہ آپ کو 22 لاکھ روپے ملتے ہیں، ایسا کون سا کاروبار ہے؟ ڈالر میں تو اتنے پیسے آپ کو نہیں ملتے، ڈالر تو صرف آپ کو بڑھ گیا تو فائدہ ہے، ورنہ تو کوئی فائدہ نہیں آپ کو ڈالر رکھنے کا۔ ڈالر کی اگر ہم خود نہیں قدر نہیں کریں گے، دنیا کیوں کرے گا؟ ڈالر کو ہم خود گرا رہے ہیں، اس کو خرید کے ڈالر کو ہم بیچیں گے اور روپیہ خریدیں گے تو پھر پاکستانی روپے کی ویلیو بڑھے گی، اور یہی پاکستان کی بہتری ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں اب لوگ مجبور ہو جائیں گے جب 250 کا ہو جائے گا، کیونکہ 270 سے یہ یو ٹرن مار چکا ہے پہلے ایک دفعہ،
تو یہ لوگوں کو ابھی بھی یہی امید لے کے بیٹھے ہیں کہ 270 کے بعد پھر واپس آ جائے گا. ان کی امیدوں پہ تبھی پانی پھرے گا جب 270 سے 260. اچھا ملک بستان صاحب، آپ بار بار ڈالر کے 250 ہونے کی بات کر رہے ہیں، یہ کوئی آپ کو انٹرنل ٹپ ملی ہے کہ آپریشن جاری رہے گا جب تک یہ 250 کا نہیں ہوتا ڈالر؟ اسپیشل انویسٹمنٹ کاؤنسل کے آج بھی اجلاس ہوا ہے، پھر غور کیا گیا ہے، آپریشن تو جاری اور ساری ہے، لیکن جب تک ڈالر 250 پر نہیں آئے گا آپریشن جاری رہے گا. یہ کوئی انٹرنل آپ کے پاس انفارمیشن ہے؟ کیونکہ ڈالر کی اصل قدر کے اوپر بھی وضاحت ڈالیے گا، کتنا نیچے آئے گا؟ آپ 250 کہہ رہے ہیں، یہ فیصلہ ہوا ہے اندر کیا؟ نہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی، لیکن یہ میں نہیں کہہ رہا. بلوم برگ نے 2 مہینے پہلے، آپ نے بھی بالکل خبر یہ چلائی ہوگی کہ بلوم برگ نے کہا پاکستانی روپیہ بہت زیادہ انڈر ویلیو ہے، اس کی ریو ویلیو 240 روپے ہے. آپ دیکھ لیں، ریجن میں دیکھ لیں، انڈیا کا 78 ہے، بہت بہت شکریہ ملک بستان ہمارے ساتھ موجود تھے.